بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت شاہ دولہ گجراتی اس شکستہ لڑکے کا قصہ ہے جسے گردش زمانہ نے اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی عمر مشکل سے 9 سے 10 سال ہوگی۔ وہ یتیم بھی تھا اور مسکین بھی، کچھ دور کے رشتہ دار بھی تھے، مگر اس کے حال سے بے نیاز اور بے خبر۔ اور رہنے کے لیے آپ کا ایک گھر تھا، مگر کسی عزیز نے اس کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور لڑکا رات گزارنے کے لیے کسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو جاتا تھا، پھر کسی مسجد میں رات گزار دیا کرتا تھا۔ اگر سردیوں کا موسم ہوتا تو نمازیوں کے چلے جانے کے بعد صفوں یعنی چٹائیوں کو لپیٹ کر ان میں سو جاتا۔ وہ 2-3 دن فاقے کرتا، مگر لڑکے کی خاص عادت تھی کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ کوئی بھوکا سمجھ کر کھانا کھلا دیتا تو خاموشی سے کھا لیتا، پھر کھانا کھلانے والے کے حق میں دعائے خیر کرنے کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا دیتا۔ لڑکے کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اکثر اوقات خاموش ہی رہتا تھا۔ اگر کوئی شخص سوال کرتا تو بہت مختصر جواب دیتا۔ ایک بار اس لڑکے کو 2 دن سے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملا تھا۔ بھوک کی شدت اور ناتوانی نے اسے نڈھال کر دیا تھا، اور وہ تھک کر عام گزرگاہ کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ سامنے سے ایک گھوڑا گاڑی آ رہی ہے اور جا رہی تھی، جس میں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا جو ظاہری لباس سے آسودہ حال نظر آتا تھا۔ جیسے یہ گاڑی اسے ڈھال لڑکے کے قریب پہنچی، اس شخص نے نوجوان سے گاڑی روک دینے کے لیے کہا، پھر بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی سے اتر کر لڑکے کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھنے لگا کہ میرے بچے، تم مجھے بھوکے نظر آتے ہو؟ لڑکے نے حسب عادت سر اٹھا کر اجنبی شخص کی طرف دیکھا، مگر زبان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اجنبی شخص لڑکے کے کچھ اور قریب ہو گیا، پھر نہایت شفقت سے فاقہ زدہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ لڑکے نے اب پہلی بار زبان کھولی کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے میں نہیں رہے۔ اجنبی شخص نے اس بے سہارا بچے پر اپنی عنایتوں کی بارش کر دی اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ پھر لڑکے کو بہترین کھانا کھلایا اور سونے کے لیے نرم بستر دیا۔ جب پیٹ میں کچھ کھانا گیا اور جسم کو کچھ آسائش پہنچی تو وہ بے سہارا لڑکا رات بھر نیند سوتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ شخص دوبارہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے گہری نیند سے اٹھایا۔ لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد وہ رات کو گہری نیند سویا تھا اور صبح اس کے چہرے پر آسودگی اور خوشی کا رنگ نمایاں تھا۔ لڑکے، اگر میں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر میں تمہیں مزید نہ رکھ سکوں تو تمہیں کوئی دکھ تو نہیں ہوگا؟ یہ اس جو لے کر آیا تھا اس نے کہا۔ بے سہارا لڑکے نے بہت دھیمی آواز میں مالک کے مکان سے کہا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ لڑکے کا جواب مایوسانہ تھا، مگر اسے صبر اور قناعت کا رنگ بھی جھلک رہا تھا۔ مالک کے مکان نے لڑکے کا جواب سنا اور پھر کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا کہ بچے، دراصل میری بیوی بہت زبان دراز اور تندخو ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی ہے اور آج شام تک وہ واپس آ جائے گی اور تمہیں دیکھتے ہی غضبناک ہو کر تمہیں بہت کچھ سنائے گی، اور ہو سکتا ہے تم پر کسی قسم کا تشدد بھی کرے اور تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھر سے نکال دے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ مالک کے مکان نے آگے بڑھ کر لڑکے کے کاندھے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ اس مشکل زندگی کی طرف چلے جاؤ۔ مجھے تمہاری تکلیفوں کا بڑی شدت سے احساس ہے، اس لیے میں نے ایک اور بہتر جگہ تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا ہے۔ میں تمہیں جس جگہ لے کر جا رہا ہوں وہ بہت مالدار لوگ ہیں، وہاں تمہیں اچھا کھانے کو بھی ملے گا اور وہ تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یہ کہہ کر اس شخص نے لڑکے کو اپنی گھوڑا گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں وہ شخص بے تکا باتیں کرتا رہا، مگر لڑکا خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ سنتا رہا۔ گھوڑا گاڑی ایک شاندار حویلی کے سامنے جا کر رک گئی۔ اجنبی شخص نے لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر حویلی میں داخل ہو گئے۔ پھر اس نے خدمت گاروں کی زبانی پیغام بھجوایا، اپنے مالک سے جا کر کہو کہ علی نکی حاضر ہوا۔ لڑکا بڑی حیرت سے حویلی کے آرائش کو دیکھ رہا تھا۔ قیمتی ساز و سامان، ادھر ادھر دوڑتے ہوئے ملازم اور ان کے جسموں پر خوشی کے لباس۔ لڑکے نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی خوشحالی کے مناظر دیکھے تھے۔ وہ خدمت گار تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ میرے مالک آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو علی تقی نے لڑکے کو صحن میں بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ اب وہ ایک توانا مند انسان کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی کا مالک ایک مالدار ہندو تھا اور اس وقت وہ اپنے دیوتاؤں کی
पूजा में मशगूल था। फिर जब वो पूजा से फारग हुआ तो अली तकी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? अली ने भी बैठ गया तो हिंदू लाला ने पूछा कि आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अली ने की हिम्मत हार कर और गदागरों के लहजे में अपने परेशान हाली का मातम करने लगा। लाला जी, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बच्चों के सिलसिले में शाही कवानीन भी ख़त्म होते जा रहे हैं। बड़ी तलाश के बाद ये लड़का हाथ लगा। सोच रहा हूँ कि कोई और चंदा देखूं। पर्दा फरोशी में अब कुछ भी नहीं रखा। हिंदू लाला मुस्कराया। ज़रा इस लड़के को तो दिखाओ। अली ने अपनी तेज़ी से उठा और लड़के को लेकर अंदर आया। लड़के का लिबास फटा पुराना और मैला था, मगर इस गुर्बत में भी इसके कदो खाल रोशन थे। हिंदू लाला खरीदार की नज़रों से कुछ देर तक लड़के का जायज़ा लेता रहा। फिर इससे मुखातब होकर बोला कि तुम जाकर बाहर बैठो। इतने दिनों बाद ये नाकारा चीज़ लेकर आए हो? अली ने की हिंदू लाला ने तंज़ियन मुस्कुराहट के साथ कहा, यह कमज़ोर और गूंगा लड़का हमारे कैसे काम करेगा? लाला जी, इसकी कमज़ोरी पर ना जाएं। बरसों का फाका करने वाला है। आपके काम यहाँ रहेगा। अच्छी खुराक मिलेगी तो चंद दिनों में हाथ पांव तवाना हो जाएंगे। अली ने की इस तरह गुफ्तगू कर रहा था जैसे कोई शख्स खरीदो फरोख्त के वक़्त अपने माल की खूबियाँ बयान करता है। ये लड़का गूंगा नहीं, कम गो है, मगर निहायत फर्मा बरदार। ऐसा नौकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चलो नाम बताओ। हिंदू लाला मुस्कुराते हुए बोला, मैं इस लड़के की 500 अशरफियाँ दूंगा। अली नकी ने पुरजोश लहजे में कहा कि हरगिज़ नहीं। 500 अशरफियों का सुनकर लाला बुरी तरह चौंक उठा। तुमने जुबान खोलने से पहले अपने माल की तरफ नहीं देखा। मैंने तुम्हें 200 अशरफियों से ज़्यादा नहीं दूंगा। अगर सौदा नामंजूर है तो लड़के को अपने साथ ले जाओ। आखिर थोड़ी सी बात के बाद अली नकी ने इस बेसहारा लड़के को 200 अशरफियों में हिंदू लाला के हाथ फरोख्त कर दिया। हिंदू लाला एक मुतनासिब इंसान था। उसने जानबूझकर एक मुसलमान लड़के को 200 अशरफियों में ख़रीदा था ताकि ज़िंदगी भर वो उसे एक ग़ुलाम की हैसियत से अपने सामने खड़ा रख सके। हिंदू लाला की बीवी शोहर से भी ज़्यादा तुंद मिजाज थी। वह बार बार लड़के को इस बात का एहसास दिलाती कि तू हमारा नौकर नहीं है बल्कि ग़ुलाम है। हमने तुझे 200 अशरफियों के बदले में ख़रीदा है। अब तो ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मुझे किसने बेचा है आपके हाथ? लड़के ने अज़ियत नात लहजे में कहा कि मुझसे तो ये कहा गया था कि आप लोग माँ बाप की तरह मेरे साथ पेश आएंगे। जो तुझे यहाँ लेकर आया था उसने तेरा सौदा किया है। हिंदू औरत ने अली नकी के बारे में बताते हुए कहा, वो इस तरह लड़कों को वरगला कर लाता है और वो उन्हें बेच कर चला जाता है। ये इंकशाफ सुनकर लड़के को शदीद अजियत पहुँची। फिर उसने मालकन से कोई सवाल नहीं किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हिंदू लाला और उसकी बीवी ने जानबूझकर 9-10 साल के लड़के पर कामों का पहाड़ ला दिया था। वो गांव के कुएं से दिन में 2 बार पानी भर कर लाता, घर के सारे बर्तन मांजता, फिर मियाँ बीवी के कपड़े धोता, दिन भर आने जाने वालों की खिदमत करता, फिर सारे कामों से फारिग होकर रात को इस वक्त तक लाला के पाँव दबाता रहता जब तक कि वो सो नहीं जाता। इस तरह रात का एक हिस्सा गुजर जाता। फिर वो लड़का खाना खा कर अपने कोठली में चला जाता और बहुत देर तक नमाज पढ़ता रहता। और एक रात इत्तेफाक से लाला की आंख खुल गई। फिर उसे देर तक नींद नहीं आई और वो अपनी हवेली में टहलने लगा। फिर उसने टहलते टहलते लड़की को कोठी की तरफ चक्कर लगाया। लड़का उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला बड़ी हैरत से लड़के को नमाज पढ़ते हुए देखता रहा। फिर जब लड़का नमाज से फारिग हो गया तो लाला उसके करीब आया और कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे थे? लाला का सख्त लहजे से शदीद हैरत नुमायाँ थे। तो लड़के ने जवाब दिया कि अपने अल्लाह की इबादत करता हूँ। बेखौफ होकर जवाब दिया। तो उसने फिर पूछा कि तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? हम तो अपने भगवान को सामने रख कर उसकी पूजा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारा अल्लाह हमारे दिल में रहता है। लड़के ने बड़ी मासूमियत और फिरकी के साथ जवाब दिया। लाला ने इसे सताने के लिए कहा कि पानी ख़त्म हो गया है, पहले पानी भर कर लाओ फिर अपनी इबादत करो। ये कहकर लाला चला गया। घर में पानी तो मौजूद था, मगर लाला ने लड़के को तंग करने के लिए झूठ बोला था। लड़के ने अपनी इबादत को तर्क कर दिया और गाड़ा लेकर अंधेरी रात में इस कुएं से पानी भरने के लिए चला गया, जो लाला के मकान से काफ़ी फासले पर वाक़ था। फिर लाला ने अपनी हवेली के पहरेदार को इस काम पर लगा दिया था कि जैसे ही वो लड़का रात के वक्त अपनी इबादत में मशगूल हो, उसे घर का कोई ना कोई काम बता दिया जाए, वो सुकून से और यकसुई के साथ अपनी इबादत जारी ना रख सके। एक मौका पर लाला की बीवी ने लड़के को डांटते हुए कहा कि तुझे इसलिए नहीं खरीदा गया कि तू सारे काम छोड़कर अपनी पूजा पाठ में लग जाए।
جواب میں لڑکے نے بڑے انکسار کے ساتھ کہا کہ مالکن میں آپ کا بتایا ہوا ہر کام کرتا ہوں، مدین میں عبادت، مگر میں عبادت نہیں کر سکتا کہ گھر بہت سارے کام ہوتے ہیں، رات کو بھی اس وقت نماز پڑھتا ہوں جب سب لوگ سو جاتے ہیں۔ لڑکی نے ان باتوں کو لالا اور اس کی بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا، مشقتیں اور بڑھا دی گئی اور دن کو ظالمانہ سلوک میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق لڑکی نے لالا کی غلامی میں کئی سال گزارے تو کبھی ہر شکایت زبان پر نہیں لایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ظلم کرتے تھک گیا، مگر صبر کرنے والے نے اس طرح صبر کیا کہ جو اہل ایمان کی شان ہے۔ آخر رات کی یہ عبادت اور خاموش دعائیں رنگ لے آئیں۔ قدرت نے اس مظلوم لڑکے کا دل کھول دیا اور آنکھیں روشن کر دی۔ ایک دن وہ لڑکا لالا کی بیوی کی خدمت میں مصروف تھا کہ یکایک اس نے اپنی مالکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کی بہن آ رہی ہے۔ مالک نے چونک کر کہا تجھے کیسے معلوم ہے کہ میری بہن آ رہی ہے؟ بس بتانے والے نے مجھے بتا دیا۔ لڑکا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور مالک نے بھی اس کی بات ہنسی میں ڈال دی، مگر جب خلاف توقع شام کے وقت مالکن کی بہن گھر پہنچی تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ کہا کہ پھر جب اس نے شوہر سے اس واقعے کا ذکر کیا تو لالا نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آج صبح سے ہی ایک کوا حویلی کے مڈ پر بیٹھا ہوا بول رہا تھا۔ اس لڑکے نے بھی کوے کی آواز سنی ہوگی اور کہہ دیا ہوگا کہ مہمان آنے والا ہے۔ کچھ دن بعد علی تقی قتل کر دیا گیا۔ جب لالا کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے لڑکے کو بلا کر پوچھا کہ تجھے علی تقی کا کچھ حال معلوم ہے جو تجھے میرے ہاتھوں فروخت کر گیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ لڑکے نے افسوسناک لہجے میں کہا ایک مغل شہزادے نے اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر لالا سکتے میں آ گیا۔ علی نقی اس طرح قتل ہوا تھا جیسے اس لڑکے نے بیان کیا تھا۔ پھر جب لالا کی یہ کیفیت ظاہر ہوئی تو وہ بے اختیار اٹھا اور اس نے لڑکے کے پاؤں پکڑ لیے اور رقت آمیز لہجے میں معافی مانگنے لگا۔ بھگوان کے لیے مجھے اور میری بیوی کو معاف کر دیں، ہم دونوں نے آپ کو بہت دکھ پہنچائے ہیں۔ لڑکی نے نہایت غیر معمولی تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ تم لوگوں نے وہی کیا جو مالکوں کا حق تھا اور میں نے بھی وہی۔ تو وہ لالا کہنے لگا بیٹے غلام تو ہم ہیں۔ لالا لڑکی کے پاؤں پکڑے ہوئے رو رہا تھا۔ ہم آپ کو پہچانے نہیں۔ لالا اس بات پر بضد تھا کہ لڑکا کسی طرح زبانی طور پر اور اس کی بیوی کو معاف کر دے، اس لیے وہ اس لڑکے کے پاؤں پکڑے ہوئے معافی مانگتا رہا جب تک لڑکے نے لالا کی تمام زیادتیوں کو معاف نہیں کر دیا۔ وہ رات حویلی والوں کے لیے بڑی عجیب تھی۔ جب لالا اس کی بیوی اور پہرے دار لڑکے کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، لالا کی بیوی نے بڑے لذیذ کھانے پکائے تھے جیسے آج کسی خاص مہمان کی دعوت ہو، اور وہ کوئی خاص دوسرا نہیں تھا بلکہ وہی غلام لڑکا تھا جو اکیلا دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ حویلی کے تمام رہنے والے اور اس کے ارد گرد غلاموں کی طرح کھڑے تھے۔ جب لڑکا کھانا کھا چکا تو لالا اور اس کی بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آج سے آپ آزاد ہیں، اگر چاہیں تو مالک کی طرح رہ کر اس حویلی کو رونق بخش سکتے ہیں۔ اب حویلی کے مالک کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عارف لڑکا مزید یہاں قیام نہیں کرے گا، تو لالا نے آخری درخواست کرتے ہوئے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی برسوں سے غائب ہے، میں تو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں، پھر بھی بتا دیجئے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ لالا کی اس التجا سن کر لڑکے نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری ہوا تھا۔ لالا کی حالت بڑی جگرگوں ہو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ لڑکے کی زبان سے کیا انکشاف ہوگا۔ چھوٹے بھائی کی زندگی کے موت اور جینے کی دردناک خبر۔ کچھ دیر بعد لڑکے نے آنکھیں کھولی اور لالا سے مخاطب ہوا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ لالا نے بے قرار ہو کر کہا کہ میں اپنے بھائی کی زندگی چاہتا ہوں اور اس طویل جدائی کا خاتمہ۔ لڑکے نے ایک خاص جذب کے عالم میں کہا کہ انشاءاللہ کل تک تمہارا بچھڑا ہوا بھائی تم سے ملے گا۔ اور لالا اور اس کی بیوی رات بھر جاگتے رہے۔ حالانکہ کئی بار لڑکی کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہو چکی تھی، مگر اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص جو برسوں سے بے نشانہ ہے وہ کس طرح واپس آ جائے گا۔ غرض اسی کشمکش میں رات گزر گئی۔ نئی صبح کا سورج طلوع ہوا جو ایک غلام لڑکے کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ لالا اور اس کی بیوی نے لڑکے کے لیے چند جوڑے کپڑے کے تیار کیے اور نقد رقم پیش کی۔ لڑکے نے یہ تحائف لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ لالا اور اس کی بیوی نے بہت خوش آمد کی تو لڑکے نے وہ تحائف قبول کر لیے۔
फिर उस हवेली से रुखसत हो गया जहाँ उसने अपनी गुलामी की कई साल गुजारे थे। फिर शाम के वक्त उस वक्त हलचल मच गई कि जब लाला का छोटा भाई हवेली में दाखिल हुआ। लड़के के पेशीन गोई दुरुस्त साबित हो चुकी थी। लाले के पूछने पर इसके छोटे भाई ने बताया कि मैं तो यहाँ से बहुत दूर था, अगर दिन रात भी चलता रहता तो 2 दिन में अपने घर पहुँचता। अभी मैं रास्ते में ही था कि यकायक सियाह आंधी ने मुझे घेर लिया। फिर यूं लगा कि जैसे मेरे कदम जमीन से उखड़ गए हैं। मैं चीख कर अपने भगवान को मदद के लिए पुकारता रहा। फिर जब आंधी रुकी तो हैरत अंगेज दूर पर हवेली के सामने खड़ा था। ये वाकया सुनकर लाला और उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो बाआवाज बुलंद कहने लगे कि भगवान हमारे गुनाहों को मुआफ करे। हमने एक खुदा रसीदा लड़के को इतने दिन गुलाम बनाए रखा और इस तरह तरह के अजियतें पहुंचाई। एक तवील अरसे तक गुलामाना ज़िंदगी बसर करने वाला यह लड़का सिलसिला सोहरवर्दिया के मशहूर बुजुर्ग हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाहदूला गुजराती थे। नाजरीन, हज़रत शाहदूला का ख़ानदानी नाम सैयद कबीरुद्दीन है। आप दिल्ली में पैदा हुए और सुल्तान बहलोल लोदी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद एक साहब तरीक़त बुजुर्ग थे। वालिदैन के इंतकाल पर बाद में हज़रत शाहदूला पर किसी अजीज़ या रिश्तेदार ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। पड़ोसी कभी कभी आप पर तरस खाकर अपने घर का बचा हुआ खाना आपको दे दिया करते थे। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं, हज़रत शाहदूला की हयात मुबारक के कई साल ग़ुलामी में गुजरे। वालिदैन के इंतकाल के बाद एक शकील कल्ब इंसान अली नकी ने आपको एक हिंदू बनी के हाथों में फ़रोख्त कर दिया। उसने हज़रत शाहदूला की ग़ुलामी के 200 अशरफियाँ ली थी और फिर एक मुग़ल शहज़ादे के हाथों इबरतनाक मौत से दो चार हुआ था। हिंदू लड़के की ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद हज़रत शाहदूला रहमतुल्लाह तआला अलैह सियालकोट पहुँचे, जहाँ सिलसिला सोहरवर्दिया के मशहूर बुजुर्ग हज़रत सैयद सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ रूहानी आम था। हज़रत शाहदुल्ला रहमतुल्लाह तआला अलैह की कई साल तक हज़रत सैयद सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर है और बैस से शर्फ हासिल हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह की अच्छी इस्लामी वाक़यात वाली वीडियोस बनाता रहता हूँ। जज़ाकल्लाह।